رسول الله وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا الله رب محمد صلى الله عليه وسلم نحن عباد محمد صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله اللہ رب العزت جل جلالہ وأتم برهانه وآثر شعره حمد و ثنا اور بارگاہ رسالت فخر آدم و بنی آدم نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم سراپا نور نور الاعلیٰ نور حبیب کبریا احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی پاکیزہ بارگاہ رسالت سے ہدیہ درود و سلام پیش کر لینے کے بعد انتہائی عزت و احترام کے لائق جملہ اراکین محبوب الہی میلاد کمیٹی، انتہائی عزت و احترام کے لائق حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ایک مرتبہ پھر سے اللہ رب العزت کے طرف سے ایک ولی کامل بلکہ ایک شیخ کامل سبحان اللہ کے آستانہ پر موجود ہے، اور وہ شیخ کامل، وہ ولی کامل کہ جس کا فیض رب ذوالجلال نے اس کی نسلوں میں بھی جاری فرمایا ہے۔ سبحان اللہ۔ رب فرماتے ہیں میں نے بندے کو اسفل پیدا کیا، اسفل پیدا فرمایا اس کو، تو جب بندے کو میں نے پیدا فرمایا اس کو دنیا میں بھیجا، اب جب اس کو دنیا میں بھیجا تو رب فرماتا ہے ان میں سے کچھ ایسے تھے جو دنیا کی رنگینیوں میں کھو گئے، دنیا کی چاہتوں میں کھو گئے، دنیا کی دھوکہ کا انہوں نے اس کو حقیقت جانی، دنیا کی 4 دن کی زندگی ایک جھوٹ، ایک فریب، ایک مکر کا انہوں نے اس کو حقیقت جانا، دنیا کے مال، ساز و سامان ایک فریب کا انہوں نے اس کو حقیقت جانا، وہ دنیا کی رنگینیوں میں کھو گئے، لیکن رب ذوالجلال آگے پھر فرماتا ہے، امام بدر الدین آئینی اس آیت کریمہ کے اس کی تفسیر کرتے ہوئے حاشیے میں لکھتے ہیں ان میں سے کچھ ایسے تھے، رب فرماتا ہے جو کہ پاکیزہ دلوں والے تھے، ان میں سے کچھ ایسے تھے جو کہ منور دلوں والے تھے، وہ دنیا کی رنگینیوں میں نہیں کھوئے بلکہ انہوں نے اس جہان سے اس جہان میں منتقل ہونے کے بعد بھی، آنے کے بعد بھی مجھے اور میرے حبیب کی محبت کو اور ہمارے ارشادات پر عمل کرنے کی حقیقت کو سب سے اوپر رکھا، درجہ اول میں رکھا۔ اللہ فرماتا ہے میں اپنے مقرر بندوں کو یہ انعام پھر یہ عطا فرماتا ہوں کہ ان کا ڈنکا پھر دنیا میں بھی بجتا ہے اور جانے کے بعد بھی رب فرماتا ہے میں اپنے مقرر بندوں کے نام کو، ان کے ذکر کو اپنے مومنین بندوں کی زبان پر جاری اور ساری فرما دیتا ہوں۔ داتا صاحب ہزاروں سال پہلے آئے، آج بھی ہر کوئی داتا داتا کرتا ہے۔ بابا فرید
सैकड़ों साल पहले आए, आज भी हर कोई बाबा फरीद के नाम का नारा लगाता है, हक फरीद या फरीद कहता है। बाबा बुल्ले शाह सैकड़ों साल पहले आए, आज भी कोई ऐसा नहीं जो बाबा बुल्ले शाह के नाम से वाकिफ ना हो। हर अल्लाह का वली जो इस दुनिया में आया, उसके प्यारे हबीब और उसके रब्बे जलाल की मोहब्बत को दिल में बसाए हुए इस दुनिया से गया। रब फरमाता है जो मेरा और जिक्र करता है और मेरे हबीब का जिक्र करता है, मैं उसको इनाम फिर ये अता फरमाता हूँ कि रहती दुनिया तक उस बंदे का जिक्र भी फिर जारी करवा देता हूँ। रब फरमाता है फिर मैं उस बंदे के जिक्र में कमी नहीं आने देता। तो बरादरान इस्लाम, जब रब अपने महबूब मुकर्रब जिनका हम वली कहते हैं उनके जिक्र में कमी नहीं आने देता, तो रब उनके जारी किए गए फैज में कमी कैसे आने दे सकता? सुभान अल्लाह। मैंने कोई तमहीद नहीं बांधी, सीधी सीधी गुफ्तगू की है। थोड़ी सी गुफ्तगू खुश भी होगी तो आमतौर पर खुश गुफ्तगू का सुभान अल्लाह नहीं कहा जाता, लेकिन आपको अगर बात अच्छी लगे तो सुभान अल्लाह मेरा हौसला बढ़ाने के लिए कह दीजिएगा। सुभान अल्लाह। तो जब जिक्र में कमी नहीं आई तो गाजी साहब के जारी फयाज में कमी कैसे आई? सुभान अल्लाह। ये फयाज ही था जो गुलाम रसूल साहब की सूरत में दुनिया में एक सितारा चमका। ये फयाज ही था जो आज उनके लगाए गए पौधे मदारिस की सूरत में आज उम्मत मुस्लिमा की आबियारी करने की जो कोशिशों में मसरूफ़ अमल, ये फैज़ ही है गाजी साहब का कि मैं और आप हर महीने यहाँ हाजिर होते हैं। और एक अर्ज़ और, अक्सर हम अपने घरों में महाफिल भी करवाएं ना, तो हम ये कहते हैं मेरे गरीब खाने पे महफिल है, मेरे गरीब खाने पे महफिल है। अल्लाह ने आपको एक नेमत अता की है, अल्लाह ने आपको नेमतें अता की हैं। नेमतें जमा का सीगे में शुमार होता है, नेमतें अता की हैं। उर्दू में वाहिद जमा होता है, अरबी में तस्नीया भी होता है। नेमतें अता की हैं, तो जब रब ने आपको नेमत अता की हो तो उसका शुक्र अदा करते हैं। ये कहना मेरे दौलत कदा पे महफिल पाक है, सुभान अल्लाह। गरीब खाने पे महफिल पाक नहीं है, मेरे दौलत कदा पे महफिल पाक है। हालात जैसे भी हो, मेरे दौलत कदा पे महफिल पाक है। अल्लाह ने नेमत अता की, आपको चार दीवारी अता की, आपकी इज्जत महफूज है। बरादरान इस्लाम, शब बरात की खास रात है आज, और इसको निस्फ शाबान कहा जाता है, यानी कि 14 और 15 के दिन की दरमियानी रात। जैसे आज 14 का दिन था, कल 15 का दिन होगा, तो उसकी दरमियानी रात जिसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने लैलतुल मुबारक कहा, मुबारक रात, अज़मतों वाली रात, बरकतों वाली रात, बख्शवाने वाली रात। आप चश्मे तसव्वुर में कब इस बात को मुलाहिज़ा करें कि रब्बुल जलाल शब मेराज अता करता है, शब कदर अता करता है, इस शबान की आज की रात अता करता है। रब ये रातें भी अता करता है, बख्शने के बहाने भी अता करता है। हम फिर अपनी बारगाह में सजदा रेज़ ना हो तो फिर हमें अपने हालो हवाल पे गौर कर लेना चाहिए। आज की रात, शबान का महीना, वैसे तो शबानुल मुअज़्ज़म का पूरा महीना हुर्मत वाला, ताज़ीम वाला और इंतहाई बाबरकत महीना है, लेकिन इस महीने को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुछ ख़ास इम्तियाज़ात, कुछ ख़ास इनामात, कुछ ख़ास फजीलतें अता की हैं जो किसी और महीने को अता नहीं की। इससे ये मुराद नहीं है, कतई ये मुराद नहीं है कि रमज़ान को फजीलत अता नहीं है या दूसरों को अता नहीं है। फजीलत सभी को अता है, लेकिन ख़ास फजीलत जो शबानुल मुअज़्ज़म को अता है वो किसी और महीने को अता नहीं है। और इसलिए इस महीने में बुज़ुर्गान दीन, मुफ़स्सिरीन इस्लाम ये फरमाते हैं, जो शख्स ये चाहता है कि उसका रमज़ान अच्छा गुजरे, वो जुहद के ज़रिए, इज्तिहाद के ज़रिए शबानुल मुअज़्ज़म में ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हजूर सर मसजूद हो, ताकि वो रमज़ानुल मुबारक की बरकतों से सही माना के तौर पर फैज़याब हो सके। बरादरान इस्लाम, ये जो आज की रात है, इसको रब्बुल इज़्ज़त ने मुबारक रात कहा है, लैलतुल मुबारकतुन। और तमाम सहाबा, ताबईन, तबा ताबईन, आइमे मुज्तहिदीन, आइमे मुहद्दिसीन और औलिया
اولیاء اللہ کا یہ متفقہ یہ نظریہ ہے، متفقہ سب کا یہ فیصلہ ہے کہ اس رات کو رب ذوالجلال اپنے بندوں کی بخشش فرما دیتا ہے۔ اب اگر سبحان اللہ کے اونچی آواز میں تو ذرا آسان ہو جائے گی۔ سبحان اللہ کہنے سے مراد یہ نہیں ہوتا کہ مولوی صاحب کی تقریر پہ سبحان اللہ کہیں، مقصد صرف یہ ہوتا کہ آپ متوجہ رہیں، تکرار کرنے سے سبق زیادہ جلدی یاد ہو جاتا ہے۔ تو اسی شعبان المعظم کے موضوع پر میں نے 4 حدیثیں آپ کی خدمت میں عالیہ میں عرض کر کے آپ سے اجازت لے لی ہے۔ 10 بجے دعا ہے، لنگر بھی ہے، پریشان نہیں ہونا، لنگر کا بھی حاجی صاحب اسی انتظام کرتے ہیں۔ محبوب الہی میلاد کمیٹی جیسی اللہ رب العزت مجھے ہمیشہ محفوظ کبھی کسی کی بیجا کوئی نہ بات کی ہے نہ حمایت کی ہے، لیکن اللہ سے دوستوں کو سلامت رکھے۔ جو کوئی دن آئے اس کو نہیں جانے دیتے، وہ صحابہ کے یوم ہو ان کو خالی نہیں جانے دیں گے، اہل بیت کے یوم ہو ان کو خالی نہیں جانے دیں گے۔ آگے رمضان شریف آ رہا ہے، اس کے بارے میں پہلے مشاورت کر رہے ہیں، خالی نہیں جانے دیں گے۔ یہ اللہ کا صرف ان کے اوپر اس پرفتن دور میں محبوب الہی میلاد کمیٹی والوں پر کرم نہیں ہے، تو اور میں کیا کہوں کہ اور کیا چیز آپ کے پاس۔ اگر کوئی ایسی بات آپ کہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوئی ہے جو اللہ رب العزت آپ کو ہر مہینے یہ توفیق عطا کرتا ہے۔ برادران اسلام، شعبان المعظم پہلی حدیث کا حوالہ بھی سنیے، دوسری کا بھی سنیے، تیسری کا بھی سنیے، پھر چوتھی کا بھی سنیے اور آخر پہ پھر 5ویں کا بھی سنیے۔ لگتا ہے یہ سبحان اللہ میں حدیثیں پڑھوں آپ کے ساتھ۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آج کی رات آپ عبادت کرتے ہیں، ساری رات جاگتے ہیں، یہ کہیں لکھا ہے؟ اب کہاں لکھا ہے یہ میں عرض کروں گا آپ کے ساتھ، لیکن ان سے یہ پوچھا جائے کہ آپ کو عبادت سے مسئلہ ہے کہ رات جاگنے سے مسئلہ ہے؟ سبحان اللہ۔ آپ کو عبادت سے مسئلہ ہے کہ رات کے جاگنے سے مسئلہ ہے؟ کہتے چلے عبادت تو ان میں بھی 2 چیزیں ہیں نا، حیاتی بھی ہے مماتی بھی ہے۔ کہتے عبادت تو چلے پھر بھی قبول ہے، یہ جو رات جاگ کر اپنے آپ کو تکلیف دیتے ہو یہ اسلام میں موجود ہے کہیں؟ آپ بھی تکلیف دیتے ہو اپنے آپ کو دوسروں کی طرح؟ میں نے اسے کہا اس کم علم بھائی سے کہ ہم تکلیف نہیں دیتے، فرق یہ ہے کہ جن کا دل کسی کے ساتھ لگ جائے نا، جن کی لگن کسی کے ساتھ لگ جائے ان کو نیند آتی نہیں ہے، ان کو بھی نیند آتی نہیں ہے۔ وہ کیا کریں، وہ سونے کی کوشش بھی کرتے ہیں تو خواب میں اپنے محبوب کا چہرہ ہی دیکھتے ہیں۔ تو یہ تو مجازی عشق کی بات ہے، تو حقیقی عشق کا عالم کیا ہے کہ یا اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، فرمایا تو دیکھ سکے گا نہیں، یا اللہ پھر بھی دیکھنا چاہتا ہوں، فرمایا دیکھ سکے گا نہیں، یا اللہ پھر دیکھنا چاہتا ہوں، فرمایا نہیں دیکھ سکے گا، فرمایا نہیں ٹھہرتا منہ دوسری طرف کر۔ تو جو نور کی تجلی ڈالی تھی وہ ایک نور کی ذاتی نہیں تھی، مفسرین کہتے ہیں صفاتی تھی، اور صفات کی بھی ساری تجلی نہیں تھی، 1 کروڑویں حصے کی سوئی کے ناکے کے بابوں میں تجلی تھی۔ تو وہ تو زمین پر تشریف لے آئے آنکھیں بند کر کے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، تو نیند تو آتی نہیں ہے، جب لگن کسی سے لگ جائے وہ کہتا بھی جان جاتی ہے تو جائے، اب نہ نیند آئے گی نہ جان جائے گی، نہ ادھر کے رہیں گے نہ ادھر کے رہیں گے، نہ شمال کے رہیں گے نہ جنوب کے رہیں گے، پر کیا کریں، نیند ان کو نہیں آتی جن کا کوئی پیا ہوتا ہے، جن کا کوئی محبوب ہوتا ہے، جنہوں نے دل کسی کے ساتھ دیا لیا ہوتا ہے۔ پر کیا کریں، کاش تم نے بھی کسی کے ہاتھ سے محبت کا جام پیا ہوتا، کاش تمہارا بھی کوئی پیا ہوتا، تو پھر تمہیں پتہ لگتا کہ خاص راتوں میں رات کو نیند کیسے آ جاتی ہے، کیسے آنکھیں بند ہو جاتی ہیں خاص راتوں کو۔ تو برادران اسلام، یہ امام المحدثین امام ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بن ابراہیم بن مغیرہ الشعبی الجعفری الشافعی السنی امام بخاری نے اس حدیث کو نقل کیا۔ راوی کون؟ دلوں پر ہاتھ رکھ کر سماعت کیجئے۔ اس نے نبوت کی تجلی اول، ورفتگان نبوت کے مقتدی، پروانہ چراغ مصطفی، یار غار مصطفیٰ، یار مزار مصطفیٰ، منبع جود و سخا، پیکر صدق و صفا، مرکز مہر و وفا، اصدق الصادقین، محور تسلیم و رضا، اصدق الصادقین،
بعد از انبیاء افضل البشر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور دوسرا حوالہ بھی سماعت کیجئے, دوسرا حوالہ بھی سماعت کیجئے. لکھنے والے کون, نقل کرنے والے کون؟ ذاکر الملت والدین امام ابو الحسین مسلم بن حجاج بن مسلم قشیری نیشاپوری شافعی سنی. ادھر حدیث کے راوی کون؟ صدیق باپ کی صدیقہ بیٹی, سچے باپ کی سچی بیٹی, پاکیزہ نبی کی پاکیزہ بیوی, محبوبہ رب العالمین وہ عائشہ کہ جنہیں عرش اعلیٰ سے فرشتوں کے سلام آئے. اس مقام پر حدیث کی راوی حضرت عائشہ میری اور آپ کی ماں سلام اللہ علیہا. اور سنن ابن ماجہ کا حوالہ بھی سماعت کیجئے. اس مقام پر حدیث کے راوی کون؟ سنن ابن ماجہ میں حسن و حسین کے بابا, سیدہ کے سر کے تاج, تاجدار اہل عطا, مراد کل کفا, سخاوت کا سمندر, شجاعت کا غضنفر, باب مدینہ العلم, امت کا استاد, امت کے نبی کا داماد, ہمراز مصطفیٰ, دمساز مصطفیٰ, مولا علی مشکل کشا شیر خدا. اور دوسرے مقام پر پھر حوالہ سماعت کیجئے امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام. تیسرا حوالہ پھر سماعت کیجئے جامع ترمذی کا امام ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ بن سورت بن موسیٰ بن دہاق ترمذی شافعی سنی. امام ابو عیسیٰ ترمذی جامع ترمذی میں جلد دوئم میں صفحہ نمبر 65 پر حدیث کے راوی کون؟ حضرت یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ. دوسرا راوی بھی سماعت کیجئے جامع ترمذی کا حضرت اقرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کہتی ہے حدیث ہے کوئی نہیں. امام ترمذی کے پیدائش کے بارے میں 3 قول ہیں. 202 ہجری میں پیدا ہوئے, 204 ہجری میں پیدا ہوئے, 206 ہجری میں پیدا ہوئے. یہ 3 قول ہیں صاحب ترمذی امام ترمذی کی ولادت باسعادت کے مقابلے میں. اب کہتی ہیں آج کے مولانا صاحب کہتے ہیں شب برات کے حوالے سے حدیث ہے ہی کوئی نہیں, بدعت ہے, گمراہی ہے, اہل سنت جو راستہ سے راہ راست سے بھٹکے ہوئے ہیں. میں نے کہا اپنی عقل کا علاج کرواؤ. امام بخاری کی ولادت کب ہوئی؟ ایک قول کے مطابق 202 میں, ایک قول کے مطابق 203 میں, ایک قول کے مطابق 200. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. اب کہتا ہے ہی کوئی نہیں. میں نے کہا امام ترمذی کی توجہ رکھیں, امام ترمذی کی ولادت کب ہوئی؟ وہ 202 ہجری کا مان لیا جائے, 204 ہجری کا مان لیا جائے, 206 ہجری کا مان لیا جائے, جس کا بھی مان لو. مفسرین کی مختلف آراء اس میں, ولادت کا قول جس کا بھی مان لو. وہ صاحب ترمذی جامع ترمذی میں کہتے ہیں اب میں وہ باب باندھنے لگا ہوں جس میں شب برات کی فضیلت کے حوالے سے حدیثیں بیان کروں گا. میں نے کہا وہ ہزاروں سال پہلے کہتا میں وہ باب باندھنے لگا ہوں جس میں شب برات کی حدیثیں لے کر آؤں گا. تو کہتا حدیث ہے کوئی نہیں. وہ سینکڑوں سال پہلے فرماتے ہیں میں باب باندھنے لگا ہوں جس میں شب برات کی حدیثیں بیان کروں گا. اب ان کا مولانا مفتی صاحب جامع ترمذی پڑھائیں صحائح ستہ کی کتاب, پڑھائیں سہارنپور میں, یہ پڑھائیں اشرفیہ میں, یہ دیگر اپنے مکاتب جہاں پہ ان کے مکتبے ہیں مدارس سے پڑھائیں. جب جامع ترمذی پڑھائیں گے یہ باب آئے گا, ان کے علامہ صاحب, ان کے اسکالر صاحب, ان کے ٹیچر صاحب کریں گے کیا؟ اب لیسن چھوڑ کے تو آگے جا نہیں سکتے, پڑھانا پڑے گا. میں نے کہا رب اپنے گناہگار بندوں کی بخشش کروائے گا, تجھ سے حدیثیں بیان کروائے گا, جگہ جگہ کروائے گا, ہند میں بھی کروائے گا, پاکستان کی سرزمین پہ بھی کروائے گا. کیونکہ رب کی رحمت جب جوش میں ہوتی ہے رب اپنے بندوں کو بخشتا ہے, اور رب اپنے بندوں کو اپنے مومن بھائی کی گواہی پر بھی بخش دیتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اونچی بات میں نہ کہہ رہا. نعرہ تکبیر, اللہ نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق.